اما بعد، ہمارا رمضان میں پچھلے 1-2 سال سے یہ معمول رہتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ حضرات دوسرے شہروں سے اور بعض دوسرے ملکوں سے بھی یہاں آتے ہیں، تو ہم اپنے دفتر میں ایک مختصر چھوٹی سی مجلس کر لیا کرتے ہیں رمضان میں، اور وہ عام طور سے بعد ظہر 3 بجے سے 4 بجے تک ہوتی ہے۔ اب جب یہ اعتکاف کا زمانہ آیا تو اس میں متعدد ہمارے شرکاء مجلس اعتکاف میں بیٹھنے والے تھے، تو یہ سوال سامنے آیا کہ کیا تو مجلس کو بند کر دیں یا پھر یہ کہ وہ حضرات مجلس سے محروم رہیں، حالانکہ وہ آئے ہیں سفر کر کے اسی کام کے لیے کہ مجلس میں بیٹھے ہیں ہمارے ساتھ، بعض دوسرے شہروں سے بلکہ بعض دوسرے ملکوں سے بھی آئے ہیں، تھوڑے ہیں لیکن بڑا جذبہ لے کر آئے ہیں ماشاءاللہ۔ پھر سب سے مشورہ ہوا، سب کا مشورہ یہ ہوا، اور مولانا عبدالرؤف صاحب اللہ تعالیٰ ان کے علم و عمل اور عمر میں برکت دے، انہوں نے بھی بہت اہتمام سے فرمایا کہ وہ مجلس عشرہ اخیرہ میں زور کے بعد مسجدی میں ہو جائے، خاص طور سے اس وجہ سے بھی کہ پچھلے برسوں میں ہمارے برادر عزیز مولانا محمد تقی عثمانی صاحب زور کے بعد مجلس یہاں مسجد میں کرتے تھے، اس مرتبہ وہ ملک سے باہر ہیں، عید کے بعد آئیں گے، تو اللہ کے بھروسے پر آج سے ہم نے یہ ارادہ کیا کہ جو مجلس وہاں ہو رہی تھی وہ اب یہاں مسجد میں ہو، اور اس میں دوسرے حضرات بھی اگر شریک ہونا چاہیں تو شریک ہو جائیں۔ اور ہم ایک کتاب پڑھ رہے تھے، وہ ہم روزانہ سنتے تھے، اور اس کے بارے میں کچھ باتیں جو کہنی ہوتی تھی ہم کہہ بھی دیتے تھے۔ وہ میرے شیخ ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، آپ میں سے بہت سے حضرات تو واقف ہوں گے، کچھ حضرات شاید نہ واقف ہوں۔ ہمارے شیخ اور مرشد ہیں ڈاکٹر عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، عارف باللہ ڈاکٹر محمد عبدالعلی صاحب عارفی رحمۃ اللہ علیہ، حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے جلیل القدر خلیفہ تھے، اور ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ ان سے بہت محبت رکھتے تھے، اور فرمایا کرتے تھے ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے موجودہ زمانے میں جو خلفاء حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اب موجود ہیں دنیا میں، ان میں سب سے زیادہ اپنے شیخ کا رنگ جنہوں نے لیا ہے وہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب ہیں، اور ان کے مواعظ اور ملفوظات ان کو یاد تھے خوب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے، تو ان کی مجلسیں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بڑے حکیمانہ ملفوظات پر مشتمل ہوتی تھی۔ ہمیں بھی مجھے اور مولانا تقی عثمانی صاحب کو بھی حضرت والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے بیعت کروایا تھا۔ ہم نے اپنے والد صاحب سے درخواست کی بار بار کہ آپ ہمیں بیعت کر لیجئے، اس کو قبول نہیں کیا، اور کہا کہ ڈاکٹر عبدالعلی صاحب کا خوب فیض جاری ہے آج کل، تم ان سے جا کر بیعت ہو جاؤ۔ تو الحمدللہ پھر اللہ نے ہمیں توفیق دی، 17-18 سال ان کی خدمت میں رہے، اور ان کی بدری مشفقانہ توجہ ہم دونوں بھائیوں پر رہی۔ پھر والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد وہی دارالعلوم کے صدر بھی تھے، انتظامات مجھ سے متعلق ہے، میں محتمم کہلاتا تھا اس زمانے میں، اور حضرت صدر تھے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی نصیحتوں اور حکیمانہ ملفوظات اور تعلیمات پر ہم کو توفیق عمل کی عطا فرمائے۔ تو میں نے حضرت کی وفات جب ہوئی حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی، تو البلاغ کا عارفی نمبر شائع ہوا تھا انہی سے متعلق، تو اس میں میں نے یہ مضمون لکھا تھا، وہ چھپا تھا، میرے مرشد حضرت عارفی، اس یہ نام ہے اس رسالے کا۔
البلاغ میں مضمون کے طور پر چھپا تھا، پھر بعد میں ایک کتابچے کی شکل میں چھپ گیا، یہ میرے مرشد حضرت عارفی کے نام سے۔ ہم اس کو آج کل پڑھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، اور ختم کے قریب آ گیا ہے۔ تو ہم نے سوچا کہ اس مجلس میں جو باتیں سب کے لیے فائدہ مند ہوں اور سمجھنے میں آسانی ہو، وہ تو اس میں سے ہم سنا لیں گے جب ختم ہو جائیں گے۔ تھوڑی سی باتیں رہ گئی ہیں، اس کے بعد پھر کوئی دوسری کتاب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے مواعظ الملفوظہ سے متعلق انشاءاللہ شروع کریں گے۔ ایک خاص بات ارشاد فرمائی ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ صراط مستقیم کی عجیب خصوصیت ہے۔ سورہ فاتحہ میں ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایک دعا سکھائی ہے، اہدنا الصراط المستقیم، پھر آگے اسی صراط مستقیم کی مزید تفسیر ہے، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سوچنے کی بات ہے کہ کتنی دعائیں قرآن کریم میں آئی ہیں، کتنی دعائیں احادیث میں آئی ہیں، ان تمام دعاؤں میں سے ایک دعا کا انتخاب سورہ فاتحہ میں کیا گیا۔ سورہ فاتحہ پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے، پورے قرآن حکیم کا خلاصہ سورہ فاتحہ۔ اس خلاصہ قرآن میں ایک دعا سکھائی گئی اور وہ اہدنا الصراط المستقیم، صراط مستقیم کے بارے میں ہے۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ صراط مستقیم کی اہمیت کتنی زبردست ہے۔ تمام دعاؤں میں اس کا انتخاب کیا اللہ تعالیٰ نے، اور اس کی پابندی لگا دی کہ ہر نماز میں اس کو پڑھنا ہے، سورہ فاتحہ کو ہر نماز کی ہر رکعت میں پڑھنا ہے، اور ہر رکعت میں یہ دعا ہے کہ اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے۔ وہ سیدھا راستہ کہاں ہے؟ جنت کو جا رہا ہے۔ یہ دین اور شریعت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق شریعت پر عمل کرنا، یہی صراط مستقیم ہے، سیدھا راستہ ہے، اور یہ سیدھا جنت کو جاتا ہے، سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ اس واسطے دعا سکھلائی گئی کہ صراط مستقیم کی دعا مانگا کرو ہر نماز کی ہر رکعت میں۔ چنانچہ الحمدللہ ہم سب ہر نماز میں ہر رکعت میں یہ پڑھتے ہیں، اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں اے اللہ ہمیں دکھا دیجئے، چلا دیجئے سیدھے راستے پر، صراط مستقیم پر۔ وہ راستہ کون سا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، یہ راستہ ان لوگوں کا جن کے اوپر آپ نے انعام فرمایا ہے، وہ ہیں نبیین و صدیقین و شہداء و صالحین، ان کے راستے پر ہمیں چلا دیجیے۔ اور جن پر غضب اللہ کا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ان کے راستے پر ہمیں نہ چلا دیجیے، ہمیں سیدھے راستے پر چلا دیجیے، انبیاء کرام علیہ السلام کے راستے پر چلا دیجیے، صدیقین کے اور صالحین کے راستے پر چلا دیجیے۔ تو صراط مستقیم کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے کر رہے ہیں کہ قرآن کریم کی تمام دعائیں، احادیث میں تمام دعائیں جتنی بھی آئی ہیں، ان میں سے انتخاب اس دعا کا کیا گیا، یہ کلیدِ کامیابی ہے، کیونکہ یہ راستہ سیدھا جنت کو جاتا ہے۔ یہ تو الحمدللہ متعین ہو گئی بات۔ یہ صراط مستقیم کی ایک خاص بات اور ہے جو ہمارے شیخ نے جس طرح توجہ دلائی، اور وہ یہ کہ جب کوئی آدمی کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے، فرمایا جب آدمی دنیا کے کسی سفر پر روانہ ہوتا ہے تو اگر منزل پر پہنچ گیا تو سفر کامیاب سمجھا جاتا ہے، نہ پہنچ سکا تو مثلا کراچی سے پشاور کے لیے روانہ ہوا،
مگر راستے ہی میں انتقال ہو گیا تو سمجھا جاتا ہے کہ سفر ادھورا رہ گیا۔ دنیا کے تمام سفروں میں یہی بات ہوتی ہے کہ جب آدمی جہاں جانے کے لیے روانہ ہوتا ہے کسی سفر میں، تو اس جگہ پر پہنچ گیا تو سمجھا جاتا ہے سفر کامیاب ہے، اور نہ پہنچا، راستے میں انتقال ہو گیا تو بھئی سفر ادھورا رہ گیا۔ لیکن صراط مستقیم کی عجیب خصوصیت ہے، اور وہ یہ کہ مگر صراط مستقیم ایسا عجیب راستہ ہے کہ اس پر آدمی کو جہاں بھی موت آ جائے وہی منزل ہے۔ صراط مستقیم پر چلتے ہوئے جہاں بھی موت آ جائے وہی منزل ہے، کیونکہ جو آدمی چلا جا رہا صراط مستقیم پر، یعنی قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق زندگی گزار رہا ہے، جہاں بھی موت آ جائے گی وہی جنت ملے گی، اس کو وہی منزل ہے۔ کسی نے سوچا تھا کہ میں 80 سال عبادت کروں گا اور اتنے حج کروں گا، نہیں کر سکا، لیکن موت آ گئی جہاں وہی منزل ہے، نیت کا ثواب ملے گا۔ جتنے سال کی عبادت کا ثواب کی نیت کر رکھی، جتنے سال کی عبادت کی نیت کر رکھی تھی اس کا ثواب ملے گا، جتنے حج کی نیت کر رکھی تو اس کا بھی ثواب ملے گا، اور وہی منزل ہے۔ تو یہ عجیب و غریب خصوصیت ہے صراط مستقیم کی کہ اس پر چلنے والا آدمی جہاں بھی مر جائے گا وہی منزل اس کو مل جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں اس منزل پر پہنچا دے، اور بس منزل پر چلنے کا طریقہ کیا ہے؟ راستے پر مستقیم پر ہے، سیدھے راستے پر رہے، مستقیم راستے پر رہے، سیدھے راستے پر رہے۔ مستقیم کے معنی ہے سیدھا، اور صراط کے معنی ہے راستہ۔ صراط مستقیم سیدھا راستہ۔ اسی لیے سورہ فاتحہ میں صراط مستقیم کی دعا سکھائی گئی، اور ہر نماز کی ہر رکعت میں اسے پڑھنے کا حکم دیا گیا۔ آگے فرمایا بر صراط مستقیم ہے دل کسے گمراہ نے، جو شخص صراط مستقیم پر ہو وہ وہاں رہتے ہوئے کبھی اس کو گمراہی نہیں ملتی، وہ گمراہ نہیں ہوتا جب تک اس راستے پر ہے۔ حکیم بزرگوں کے مواعظ میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں۔ ہمارے حضرت عارفی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات اور بڑی اہم ارشاد فرمائی، اور اس سے پہلے ایک بات اور واضح ہو جائے، اس ارشاد سے اس کا بھی حل ہو جاتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے، ترمذی اور ابن ماجہ اور مسند احمد میں وہ روایت آئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان شروع ہوتا ہے تو سارے شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے۔ شیطان ایک نہیں، بہت سارے ہیں۔ ابلیس تو ان کا باپ ہے، پھر اس کی اولاد بے شمار ہے، جس طرح حضرت آدم علیہ السلام تمام انسانوں کے باپ ہیں اور ان کے اولاد بھی بہت ہے۔ اور شیطان نے، ابلیس نے یہ کہا تھا کہ آدم نے مجھے جنت سے نکلوایا، میں اس کے اولاد کو دھوکہ دوں گا اور بہکاؤں گا۔ تو رب کریم رمضان میں جو انعامات فرماتا ہے مومنین پر، اس میں سے ایک بہت بڑا انعام یہ ہے کہ شیطانوں کو قید کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنی کارروائیاں نہ کر سکیں، بہکا نہ سکیں مومنین کو، روزے داروں کو، عبادت گزاروں کو۔ سوال پیدا ہوتا ہے بہت سارے لوگوں کے دلوں میں کہ گناہ پھر تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ رمضان میں کوئی بھی گناہ نہ کرتا، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں بھی گناہ ہوتے رہتے۔ لطیفہ یاد آ گیا
غالب شاعر جو نا اردو کے مشہور شاعر تھے غالب، انگریزوں کے دور سے پہلے تقریباً، اللہ پناہ میں رکھے، اللہ پناہ میں رکھے، شراب کے دستی تھے، شاگرد بہت تھے شاعری میں۔ رمضان میں ان کا ایک شاگرد تلاش میں لگا، وہ نظر نہیں آئے، کہیں مل نہیں رہے، غالب کہیں پر تلاش کرتے کرتے پہنچا تو معلوم ہے کہ فلاں گھر کے اندر بیٹھے ہیں، اندر گھسے ہوئے کمرے میں، اور شراب و کباب کا دور چل رہا ہے رمضان میں۔ تو شاگرد نے کہا کہ چچا اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی ہم نے تو یہ سنا تھا کہ شیطان گرفتار کر کے قید کر دیا جاتا ہے رمضان میں، یہ کیسے؟ کہنے لگے تم نے یہ نہیں سنا کہاں قید ہوتا ہے؟ اسی کمرے میں تو قید ہوتا ہے۔ خود ہی شیطان بن گئے تھے، خود ہی شیطان بن گئے تھے۔ ہمارے بزرگوں نے بھی اس کا یہی جواب دیا ہے، اور وہ یہ کہ وہ بزرگوں نے جواب دیا وہ بھی قرآن اور احادیث سے ماخوذ ہے، اور یہ بات واضح ہے کہ انسان کو گناہ پر آمادہ کرنے والی دو چیزیں ہیں، ایک شیطان ہے، ایک نفس ہے۔ خود انسان کا اپنا دل، شیطان بہکاتا ہے کہ تم یہ کام کر لو، نفس بھی بہکاتا ہے کہ یہ کام کر لو، بہکاوتیں دونوں ہیں۔ بلکہ نفس اتنا خطرناک ہے، نفس کے دھوکے اتنے خطرناک ہیں کہ شیطان کے دھوکے سے بڑے ہوئے ہیں۔ شیطان کا تو معاملہ یہ ہے کہ قید ہو جاتا ہے رمضان میں، نفس قید نہیں ہوتا، نفس ساتھ رہتا ہے۔ اور احادیث میں آتا ہے کہ جب اذان ہوتی ہے تو شیطان بھاگ جاتا ہے، وہاں سے بھاگتا ہے، لیکن نفس نہیں بھاگتا۔ نفس تو ہمارے ساتھ ہر وقت ہے، ہر جگہ ہے، دن میں بھی رات میں بھی، یہ بھی گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ تو ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ در حقیقت رمضان میں اگرچہ شیطان تو قید ہو جاتا ہے، نفس تو قید نہیں ہوتا، اور شیطان باقی 11 مہینوں میں نفس کو اتنا ٹرین کر دیتا ہے گناہوں پر، اتنا اس کو عادی بنا دیتا ہے کہ شیطان کی اگر چھٹی بھی ہو جائے اور چھٹی بھی کر لے تو اس کا کام ہوتا رہتا ہے، نفس شیطان سے نفس کراتا رہتا ہے، عادت ایسی ڈال دیتا ہے، نفس کو بری عادتیں ڈال دیتا ہے، غیبت کی، جھوٹ بولنے کی، وعدہ خلافی کی، بد عہدی کی، حرام خوری کی، رشوت خوری کی، کم تولنے کی، کم ناپنے کی، ساری عادتیں ڈال دی، شیطان نے ڈلوائی ہیں، نفس کو آمادہ کیا ہے اور نفس نے اس کو قبول کیا ہے۔ تو اب اگر شیطان چلا بھی جائے تو ہمارا نفس اپنا کام پورا کرتا رہتا ہے، اللہ پناہ میں رکھے۔ اس واسطے نفس کی احتیاط ضروری ہے، اور اسی وجہ سے صوفیاء کرام نفس کا علاج بتاتے ہیں، دل کا علاج بتاتے ہیں۔ نفس کو ٹھیک کرو، نفس ٹھیک کرو گے تو ظاہری اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے، اپنے دل کو ٹھیک کرو، باقی ہاتھ پاؤں کے اعمال بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو اس سلسلے میں یہ پتہ چلنا مشکل ہوتا ہے کہ کون سا دھوکہ شیطان نے دیا اور کون سا دھوکہ نفس نے دیا۔ تو ہمارے حضرت عارف رحمۃ اللہ علیہ نے اس سلسلے میں فرمایا، انسان کو دھوکہ شیطان بھی دیتا ہے اور نفس بھی، مگر دونوں کے طریقہ کار میں فرق ہے۔ شیطان کا طریقہ الگ ہے، نفس کا طریقہ الگ ہے دھوکہ دینے کے لیے۔ شیطان کسی گناہ کی ترغیب اس طرح دیتا ہے کہ اس کی تعویذ سجھاتا ہے، اس کی مصلحت سجھاتا ہے کہ دیکھو فلاں کام کر لو، فلاں فائدہ ہوگا۔ تعویذ سجھاتا ہے کہ یہ کام کر لو، اس میں دنیا کا یا دین کا فلاں فائدہ اور فلاں مصلحت ہے۔ جب کسی گناہ کے لیے تعویل و مصلحت دل میں آئے تو سمجھ لو کہ یہ شیطان کا دھوکہ، شیطان
کسی گناہ کے بارے میں ترغیب دیتا ہے اور دلیل سمجھاتا ہے. مثلا کوئی شخص جو رات کو دیر تک جاگ رہا تھا، نہ تک کہ صبح کا وقت قریب آ گیا، اذان ہونے کا وقت قریب آ گیا، اب نیند کا تقاضا ہے. اب وہ سوچتا ہے کہ اگر میں سو جاؤں گا تو کہیں نماز نہ رہ جائے، تو وہ جاگتا ہے. شیطان کہتا ہے سو جاؤ سو جاؤ. اتنی بوجھل دماغ کے ساتھ، اتنی بوجھل سستی کے ساتھ نماز پڑھو گے کیا مزہ آئے گا؟ تھوڑی دیر سو جاؤ، اور تھوڑی دیر کے لیے سو جاؤ، 5 منٹ کے لیے، 10 منٹ کے لیے، تو تازہ دم ہو جاؤ گے، نماز میں زیادہ دل لگے گا اور زیادہ خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھو گے. تو یہ دلیل سجاتا ہے شیطان. چنانچہ وہ بیچارہ سوتا ہے عارضی طور پر، جب معافی نکل جاتی ہے نمازیں قضا ہو جاتی ہے. تو شیطان تعویل اور دلیل سجاتا ہے، اور نفس گناہ کی ترغیب لذت کی بنیاد پر دیتا ہے، کہتا ہے کہ یہ گناہ کر لو بڑا مزہ آئے گا. رمضان میں روزہ توڑ دو، پیاس بہت زیادہ لگ رہی ہے تمہیں، ٹھنڈا پانی پیو، دیکھو کتنا مزہ آئے گا. باقی دنوں میں پانی کا جتنا مزہ آتا ہے اس سے بھی زیادہ مزہ تمہیں آئے گا. جب کسی گناہ کا خیال لذت